ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے کئی علماء نے یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ بھائی یزید کو ہمارے ہاں فاسق اور فاجر سمجھا جاتا ہے، کافر نہیں سمجھا جاتا۔ وہ فاسق فاجر تھا، اس کا کفر ثابت نہیں ہے، اگر ثابت ہو جائے میں بھی مان لوں گا، لیکن صحیح آدمی نہیں تھا، فاسق فاجر تھا، برا تھا۔ اس نے صحابہ کو جو شہید کیا اور اہل بیت کو شہید کیا، ہم اس کو گناہ کبیرہ نہیں اکبر الکبائر میں سے سمجھتے ہیں۔ اس کے اس گناہ کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ جہنمی ہی ہے، وہ جنتی نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات رحیم بھی ہے، باقی اللہ کے اس پر ہے، اللہ کے فیصلے پر ہے۔ لیکن یزید کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ یہی ہے کہ وہ جو ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب تھا، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جہنمی ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی میں داخل ہوتے تھے تو کون سے دروازے سے؟ یہ تو عجیب سا سوال ہے۔ کسی نے پوچھا، ہمارے مفتی ظہور علی خان صاحب ہمارے استاد ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا ذبح کیا تھا وہ اس کا گوشت کس نے کھایا تھا؟ بعض لوگوں کے ایسے سوال بھی ہوتے ہیں، کس دروازے سے داخل ہوئے تھے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تیرے باپ نے کھایا تھا۔ فرمایا پاگل آدمی، اس زمانے کے اندر صدقہ کرنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ پچھلی امتوں میں اس امت کو یہ اللہ نے فضیلت دی ہے کہ یہ قربانی کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یہ میری طرف سے مہمان نوازی ہے، کھاؤ۔ پچھلی امتوں کو حکم تھا کہ اپنی قربانی کے گوشت کو پہاڑ پہ لے جا کے رکھ دو یا اونچے ٹیلے پہ جا کے رکھ دو، اگر آسمان سے آگ آئی اور وہ جل گیا تو تمہاری قربانی قبول، اگر وہیں پڑے پڑے سڑ گیا تو قربانی قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے سوالات کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ۔ المدد یا رسول اللہ کہنا کیوں گناہ ہے؟ بھائی دیکھو بات یہ ہے، المدد یا رسول اللہ کہنا کیوں گناہ ہے؟ یہ تو اغثنی یا رسول اللہ والا سے پوچھا جائے کہ آپ لوگ کیوں کہتے ہیں، جو اس زمانے میں اغثنی یا رسول اللہ بھی کہیں گے، ان سے پوچھا جائے کہ تم کیوں کہتے ہو۔ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار اور عشق اور محبت میں اگر نبی کو کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے بالکل جائز ہے۔ نبی کی محبت میں کوئی اگر یا رسول اللہ کہتا ہے بالکل جائز ہے۔ یہ عام طور پہ اپنے مجموع میں کھڑے ہو کر لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی یہ یا رسول اللہ نہیں کہتے، کافر ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے۔ ہمارے کسی عالم نے بھی آج تک نہیں کہا کہ صرف یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ قصائد میں نظم موجود ہے یا رسول اللہ، اس میں اشعار موجود ہیں۔ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے برگ و گل کے اندر اشعار موجود ہیں یا رسول اللہ۔ ہم کیسے یا رسول اللہ کو شرک کہیں گے؟ نظریہ صحیح ہو، نظریہ ہو کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہیں، اس نظریے کے ساتھ نہ ہو، بلکہ اس نظریے کے ساتھ ہو کہ میں پیار و محبت میں نبی کو یا رسول اللہ کہہ رہا ہوں تو بالکل جائز ہے، غلط ہے نہیں ہے۔ اب جو اپنے ممبر پہ کھڑے ہو کے بولے اس کو کہو سب سے پہلے کسی کتاب سے دکھا کہ انہوں نے لکھا ہو۔ ہاں اب سوال آخر میں ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ جو غلط نظریہ رکھ کے پڑھے گا اس کے لیے کیوں ناجائز ہے اور آپ کے لیے کیوں جائز ہے؟ تو میں نے آج بھی ایک ساتھی کو اس کا جواب دیا کہ کئی مریضوں کو ڈاکٹر حلال چیزوں سے بھی منع کر دیتے ہیں، نہیں سمجھ میں آیا؟ کئی مریضوں کو ڈاکٹر حلال کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حلال کھانے سے اس کی جو ہے وہ جو ہے نا اس میں بیماری بڑھے گی، اس کا مرض بڑھے گا، تو اسی لیے اس کو حلال کھانے سے روک دیا جاتا ہے۔ ہم یہ جائز اس لیے ان مریضوں کو منع کرتے ہیں کہ ان کا نظریہ غلط ہے، وہ نظریے کے مریض ہیں، اگر نظریہ وہ ٹھیک کر لیں تو ہماری طرف سے ان کو اجازت ہے، لیکن جب تک نظریہ ٹھیک نہیں کرتے ہم اس کو اجازت نہیں دے سکتے۔ بریلویوں کی امام کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ میں ابھی تک نام تو نہیں لیتا تھا لیکن کسی نے نام بھی میرے منہ سے نکال دیا۔ بہرحال ناراض نہ ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ لکھا ہوا سوال تھا میں نے پڑھ دیا ہے۔ دیکھو ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہمارے علماء کی فقہ کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص بدعتی ہو، بدعات کا مرتکب ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی نماز کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ کس کے پیچھے؟ جو صرف بدعتی ہو، لیکن جس شخص کے عقیدے خراب ہوں اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی ہے، جس کے عقیدے درست نہ ہو اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی ہے، تو وہ دوسرے کی نماز کیا پڑھائے گا؟ کیونکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک الامام ضامن، امام مقتدیوں کی نماز کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ مقتدیوں کی نماز کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اسی لیے تو مقتدی فاتحہ نہیں پڑھتے، امام فاتحہ پڑھتا ہے کہ وہ مقتدی کا، امام کا جو فاتحہ ہوتا ہے وہی مقتدی کا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتا ہے۔ اب اگر اس کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں رد ہو گئی تو آپ کی نماز قبول ہو جائے گی؟ تو آپ کی نماز کہاں سے ہوئی جس کی خود درخواست قبول نہیں؟ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت سے منہ پھیرنے والا ہے، بدعات کا مرتکب ہے، نہ میٹھی میٹھی سنتیں لے کر کرتا کڑوی کڑوی بدعات ہو، اس کے پیچھے اس کی کیا، آپ کی کیا نماز ہوگی جب اس کی خود کی نہیں ہوتی؟ ہم جب کسی کو مسئلہ بتاتے ہیں تو بعض لوگ بیچ میں سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہماری تو ہو جاتی ہے،
مولوی سے مسئلہ سننے کے بعد بھی کہتے ہیں ہماری ہو جاتی ہے. اس کا جواب مولانا مفتی ظہور علی خان صاحب ہمارے استاد انہوں نے بڑا زبردست دیا ہے. ان کو کسی نے کہا جی ہماری تو ہو جاتی ہے. حضرت نے فرمایا ہاں بغیرت کی نماز ہر جگہ ہو جاتی ہے. بڑا زبردست جواب دیا. بغیر داڑھی والا داڑھی کٹانے والا اذان دے سکتا ہے یا نہیں؟ اگر داڑھی والے سارے مر جائیں تو پھر بغیر داڑھی والا بھی اذان دے سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کب ہے؟ اذان ہو جاتی ہے. اذان کے لیے داڑھی کا ہونا ضروری نہیں ہے، آداب میں سے ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ داڑھیوں والے اذان دیا کریں. آپ کی ولادت کب تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے. 1 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک تمام تاریخیں علماء نے لکھی ہیں. 1 ربیع الاول، 2 ربیع الاول، 7 ربیع الاول، 8، 9، 12، 17. لیکن میں آپ کو ایک اس آدمی کا حوالہ دیتا ہوں جس کا یہ لوگ انکار نہیں کرتے ہیں، جس کے نام پہ 11ویں کھاتے ہیں تو ہم لوگوں کو اس 11ویں کی تقریر میں کافر بھی بولتے ہیں اور پھر 11ویں بھی اس کے نام کی کھاتے ہیں. حضرت پیران پیر غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سب کہہ دے رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ نبی کی ولادت 10 محرم کو ہوئی. 10 محرم، وہ کالوں کا دن. کون سی؟ 10 محرم الحرام کو. اب میں تو مشورہ عام ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ ان کے جو بڑے ہیں اعلیٰ حضرت، انہوں نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کی بات نہیں مانتا اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے. اب جو 10 محرم کو ولادت نہیں مانتا اور نہیں کرتا یہ سارے کام تو اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. یہ ان کے بڑے کا فتویٰ ہے. تو میں یہ ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ 10 محرم، پھر آگے 10 صفر، پھر 10 ربیع الاول، 2 مہینے کا گیپ ہو جاتا ہے. اگر یہ قصہ ایک ہی دن ختم ہو جائے تو میرے خیال میں ملک تھوڑا سا امن سے رہے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی دن دونوں، ایک ہا ہو کریں، ایک واہ واہ کریں، بس دونوں نکل جائیں، آرام سے کام ختم ہو جائے گا. 10-12 کا فرق ہی مٹا دو. یہ کیا ہے 2 فرق رکھا ہوا ہے آپ نے، وہ مٹا ہی دو تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ وہی ہیں. تو یہ آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ کچھ سوالات تھے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.